آج ہم پڑھ رہے ہیں جان ستمگر کی قسط نمبر 54 فروا خالد کی تحریر۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، دوبارہ ایسی بکواس بھی کی تو۔ شاویز کی کنپٹی کی رگیں تن گئی تھیں۔ شاہ سر، یہ پریسا افندی کی چاہت ہی ہے کہ آپ کے بارے میں بنا کچھ جانے وہ آپ سے نکاح کر چکی ہے۔ اس کی نظر میں آپ ایک گینگسٹر ہیں۔ اس کی نظر میں آپ ایک گینگسٹر ہی ہیں۔ وہ بہت معصوم ہے، جیسا سچا دل خود رکھتی ہے ویسا ہی دوسروں کو سمجھتی ہے۔ محروسہ نے ہمیشہ کی طرح تحمل کے ساتھ اسے سمجھانا چاہا تھا۔ وہ جانتی تھی شاویز کا غصہ کتنا برا ہے۔ معصوم نہیں ہے، پاگل ہے وہ۔ سب نظر اور سمجھ آتا ہے اسے، جان بوجھ کر کر رہی ہے سب، صرف مجھے اپنے آگے جھکانے کے لیے۔ وہ جانتی ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اقرار سننے کی خاطر کر رہی ہے یہ سب۔ شاویز خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا کہ غصے میں وہ کیا بات اپنے منہ سے نکال گیا تھا۔ جس محبت کا اقرار وہ اپنے سامنے نہیں کر پایا تھا، اس وقت ان دونوں کے سامنے کر چکا تھا۔ وہ دونوں کھل کر مسکرائے تھے۔ وہ خود بھی یہی چاہتے تھے، کوئی ایسی لڑکی شاویز کی زندگی میں آئے جو اس کے اندر کی وحشت نکال کر اسے جینا سکھا دے، اور پریسا کی وجہ سے وہ سب ہو رہا تھا۔ کبھی بھی اپنی فیلنگز شیئر نہ کرنے والا اب اپنی جھنجھلاہٹ بیان کر رہا تھا۔ بس اسی بات کا اقرار پریسا کے سامنے کر دو کہ محبت کرتے ہو اس سے۔ وہ لڑکی تمہاری نفرت کے باوجود تم سے دور نہیں جا پا رہی۔ تمہاری محبت کی جھلک دیکھ تو وہ مزید دیوانی ہو جائے گی۔ خود کو مزید سزا مت دو، تمہارا ابھی زندگی کی دلکشی کو جینے کا حق ہے۔ حازم اور محروسہ اسے اپنی طرف سے بہت ساری نصیحتیں کرتے فون بند کر گئے تھے، جبکہ شاویز موبائل بیڈ پہ اچھالتا سگریٹ سلگاتے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اس کا دماغ شدید غصے سے کھول رہا تھا۔ وہ پریسا کو روم سے باہر نہ نکلنے کا کہہ کر گیا تھا، مگر وہ محترمہ نہ صرف باہر گئی تھیں بلکہ اپنے پیارے خاندان والوں کے ساتھ مل کر اس کے قتل کا منصوبہ بنا رہی تھیں۔ وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاویز نے صرف انہیں نظر بند کیا ہے، مگر وہ ابھی تک شاویز کی پہنچ اور دہشت سے واقف نہیں تھے۔ شاویز اسی طرح سگریٹ پیتا آنکھیں موندے بیٹھا تھا جب دروازہ ہلکی سی دستک کے بعد کھلا تھا۔ وہ پہلی آہٹ سے ہی پہچان گیا تھا کہ یہ پریسا نہیں ہے۔ جو سوچ اس کی رگیں مزید تن گئی تھیں، وہ اس وقت شدید غصے میں تھا۔ جس نے بھی یوں اس کے پاس آنے کی گستاخی کی تھی، اس کی خیر نہیں ہونے والی تھی۔ سر، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، پریسا کے حوالے سے۔ فضا نے انگلیاں مروڑتے اس کی شخصیت کی دہشت دیکھ خوف سے کپ کپاتے بامشکل الفاظ ادا کیے تھے۔ شاویز نے ابھی تک آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ بولو۔ شاویز کے گمبھیر وحشتناک لہجے پر وہ سہم کر مزید چند قدم پیچھے ہٹی تھی۔ سر، وہ پریسا آپ کے ساتھ سینسیئر نہیں ہے۔ وہ باہر اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کو مارنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ ابھی کافی میں زہر مکس کر کے وہ آپ کے پاس لانے والی ہے۔ اس نے آپ سے نہ جانے کس وجہ سے نکاح کیا ہے، ورنہ وہ محبت صرف سفیان سے کرتی ہے۔ وہ بہت بڑی دھوکے باز لڑکی۔ فضا اس کے وجیہ صورت پہ نگاہیں گاڑے ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی جب پریسا کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے جانے پر شاویز نے بنا آنکھیں کھولے گن اٹھا کر فضا کے سر سے ذرا اونچا فائر کیا تھا، جو دیکھ فضا کی سانسیں حلق میں ہی اٹک چکی تھیں۔ اس کی بولتی بالکل بند ہو چکی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے اس کے پیروں میں جان باقی نہیں رہی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاویز سکندر کا نشانہ آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے مس ہوا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی اگر شاویز کا ارادہ واقعی اسے مارنے کا ہوتا تو اب تک وہ اس دنیا کو خیر بات کہہ چکی ہوتی۔ شاویز نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ لڑکی پریسا کی بیسٹ فرینڈ تھی، جسے شاویز نے ہر وقت پریسا کے ساتھ دیکھا تھا، اور یہ اس کی بیوی کو دھوکے باز بول رہی تھی۔ گیٹ لاسٹ۔ اگر دوبارہ میری بیوی کے بارے میں کچھ غلط سوچا بھی تو اس دن یہ گولی دیوار میں نہیں بلکہ تمہاری کھوپڑی میں لگے گی۔ شاویز کی دھاڑ پر فضا لڑکھڑاتی روم سے نکلی تھی جب اسی لمحے گولی کی آواز سن کر پریسا گھبرائی سی روم میں داخل ہوئی تھی۔ باقی سب بھی اس کے پیچھے سیڑھیوں کے قریب رک گئے تھے، جبکہ فضا کو شاویز کے روم سے نکلتا دیکھ وہ سب حیران ہوئے تھے۔ شاویز نے پریسا کی جانب دیکھا تھا، جو واقعی ہاتھ میں کافی کا مگ اٹھائے اندر آتی اسے خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ تم نے اس بیچاری کو کیوں ڈرایا؟ مجھے لگا تھا تم لڑکیوں پر وار نہیں کرتے،
مگر تم ہر بار میری سوچ کو غلط ٹھہرا کر خود کو میری نگاہوں میں مزید نیچے گرا دیتے ہو۔ پریسا زہر خند لہجے میں بولتی اس کے قریب آئی تھی۔ اس نے کافی کا مگ وہیں سینٹر ٹیبل پر ہی رکھ دیا تھا۔ اس وقت دور رہو مجھ سے پریسا افندی، میں شدید غصے میں ہوں، نہیں چاہتا تم میرے قہر کا نشانہ بنو۔ شاویز سگریٹ جلا کر ہونٹوں میں دباتا واپس پہلے والی پوزیشن میں بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگا چکا تھا۔ پریسا کو بھی اس وقت اس پہ شدید غصہ تھا۔ ہر بار تم مجھ کو خود سے خوفزدہ نہیں کر سکتے، نہیں ڈرتی میں تمہاری کسی بھی قہر سے۔ وہ آگے بڑھی تھی اور شاویز کے ہونٹوں سے سگریٹ کھینچتی اسے ساتھ رکھی ایش ٹرے میں مسلتے۔ سگریٹ کی پوری ڈبی اٹھا کر پانی کے جگ میں ڈال گئی تھی۔ شاویز نے اپنی لال آنکھیں کھول کر ایک نظر پنک لباس میں دلکش بکھیرتے حسین روپ کے ساتھ سامنے کھڑی پریسا کو دیکھا تھا اور اس کی کلائی دبوچ کر اسے اپنے برابر بیڈ پہ گرا لیا تھا۔ پریسا افندی، اب تم مجھ سے خود کو نہیں بچا پاؤ گی۔ شاویز اس کے فرار کے ساری راہیں مسدود کرتا اس کے گرد اپنی مضبوط باہوں کا حصار قائم کر گیا تھا۔ وہ اس وقت شدید ذہنی اذیت کا شکار تھا، صرف اور صرف اپنی باہوں میں مقید لڑکی کی بے اعتباری کی وجہ سے۔ وہ اسے حقیقت سے آگاہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ پریسا اس سے نفرت نہ کرے۔ پریسا جو بہت بہادر بن کر روم میں آئی تھی، اس وقت شاویز سکندر کے آئینی حصار میں قید پھڑپڑا کر رہ گئی۔ چھوڑو مجھے، میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ پریسا اس کی وحشت ناک لال آنکھیں دیکھ خوف سے لرز گئی تھی، ساتھ ہی اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہ شخص ہر وقت اتنی اذیت میں کیوں رہتا ہے؟ جب اپنے ارد گرد ہوتی ہر شے پر اختیار رکھنے کا دعویٰ کرتا تھا تو اپنی اذیت کم کیوں نہیں کرتا؟ مگر پریسا یہ نہیں جانتی تھی شاویز سکندر کے زخموں کی دوا صرف اور صرف وہ تھی۔ اگر پریسا کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا تو وہ کبھی اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش نہ کرتی۔ اتنی نفرت نہیں کر پاؤ گی تم مجھ سے جتنی میں کرتا ہوں۔ آج میری وہی نفرت برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کر لو پریسا افندی۔ شاویز وحشت ناک لہجے میں بولتا پریسا کی گردن سے بال ہٹاتے اس پہ جھکا تھا اور اپنے جارحانہ لب سے اس کی دھڑکنوں میں تباہی مچا لیا تھا۔ اس کی ہلکی ہلکی داڑھی کی چبھن محسوس کرتی وہ کسمسائی تھی اور اس کی شرٹ کے کالر کو سختی سے دبوچ لیا تھا۔ وہ شاویز سکندر کی یہ نفرت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شاویز کے لب سے اسے اپنی گردن میں جلتی محسوس ہوئی تھی۔ پریسا افندی، بہت مہلت دی ہے میں نے تمہیں اب تک، مگر اب میں تمہیں بتاؤں گا وحشی درندہ کیسا ہوتا ہے۔ جب اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو زندگی کی بھیک مانگتے دیکھو گی، بہت عزیز ہے نا یہ سب تمہیں؟ شاویز اپنے ذرا سے لمس پر اس کا خطرناک حد تک لال پڑتا چہرہ دیکھ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ پریسا بنا اس کی بات کا جواب دیے جواباً اس سے بھی زیادہ غصہ آنکھوں میں بھرے اس کی وجاہت سے بھرپور مغرور نقوش کو تکے گئی تھی، جو ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی غصے سے تنے ہوئے تھے اور ماتھے پر دنیا جہاں کی شکنیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اپنے اس وحشی کو دیکھ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھ کر اس کی شکنوں کے جال کو ختم کر دے، اس کی آنکھوں کی وحشت اور اذیت کو ختم کر کے اس میں محبت اور چاہت کے رنگ بھر دے، مگر اس شخص کے سامنے وہ اب ایسا صرف سوچ ہی سکتی تھی، ایسا کرنے کی جرأت نہیں تھی اس میں۔ ہمدان فل یونیفارم میں ملبوس روم میں داخل ہوا تھا۔ آہٹ پر مرر کے سامنے کھڑی اپنی چین کے ہک بند کرتی محروسہ کے ہاتھ سے چین چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی۔ اس نے گیلے بالوں کو ٹاول میں قید کر رکھا تھا، جبکہ دوپٹہ اس وقت بیڈ پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے رخ نہیں موڑا تھا، مگر ہمدان کو سیدھا اپنی جانب آتا دیکھ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی آج پولیس اسٹیشن میں ہمدان اسے پہچان چکا ہے اور اب شاید اس کی زندگی کا وہ وقت آ گیا تھا جس کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ زندگی میں کبھی ہمدان صدیقی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتی تھی۔ ہمدان بحالت مجبوری اسے حملہ آور ہونا پڑا تھا، مگر وہ اپنی اس حرکت کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کرنے والی تھی۔ گڈ ایوننگ مائی لیڈی۔ ہمدان جلتا ہوا اس کے حقب میں آن کھڑا ہوا تھا۔ مرر پر اب دونوں کے عکس ایک ساتھ ابھرتے ان کی جوڑی کو ایک مکمل تصویر کر رہے تھے۔
محروسہ نے بے اختیار اس عکس کی نظر اتارتے اپنی جوڑی کے ہمیشہ ایسے ہی سلامت رہنے کی دعا کی تھی۔ حمدان کا گمبھیر دلکش لہجہ اس ہی سماعتوں سے ٹکراتا اسے اچھا خاصا نروس کر گیا تھا۔ وہ تو اس کی جانب سے اپنی اصلیت سامنے آنے کے بعد کسی شدید رد عمل کی توقع کر رہی تھی، اور اس قدر بوکھلا چکی تھی کہ بوکھلا کر پلٹتی وہ اس کے بات کا جواب نہیں دے پائی تھی۔ کیا ہوا مائی لو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ حمدان نے اس کی کمر میں بازو مائل کرتے اسے اپنے قریب کھینچا تھا۔ حمدان کا یہ محبت بھرا دلبرانہ انداز دیکھ محروسہ کا دل اچھل کر باہر آنے کو تیار ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت سیاہ لباس میں ملبوس بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کا یہ لرزتا کانپتا انداز حمدان کے دل و دماغ پر ایک خمار سا طاری کر گیا تھا۔ نہیں، میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ محروسہ اس کا محبت بھرا انداز دیکھ اپنی آنکھوں کے گوشے نم ہونے سے نہیں روک پائی تھی، کیونکہ اسے کبھی نہ کبھی فیل ہو چکا تھا کہ اس کی ایس پی سے محبت کا یہ انداز آج بہت بناوٹی تھا۔ جو دھوکہ وہ اسے دے رہی تھی، حمدان بھی اسے اسی دھوکے کی مار مارنا چاہتا تھا۔ محروسہ کو اپنے آنسو دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ اب تک جو کھیل کھیل رہی تھی اس کا دی اینڈ ہونے والا تھا، جو سوچ کر ہی محروسہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ مگر مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا۔ حمدان اس کے بالوں سے ٹاول نکال کر دور اچھال چکا تھا۔ محروسہ اسی کے سہارے سر جھکائے کھڑی رہی تھی۔ وہ حمدان صدیقی کی محبت چاہتی تھی، مگر یہ بناوٹی نہیں۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، حمدان اس کے کانوں سے بال ہٹاتے سرگوشانہ انداز میں بولا تھا۔ محروسہ نے اپنی جھیل سی بڑی بڑی آنکھوں پر سجی گنہری پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ اب اسے حمدان کی آنکھوں اور لہجے میں سچائی نظر آئی تھی، اپنے ماں باپ کے بعد جتنی آج تک کبھی کسی سے نہیں کی۔ حمدان جھک کر اس کے سرخ پڑتے گال پر مہر محبت ثبت کرتا سچے لہجے میں بولا تھا۔ حمدان کی سانسیں اس کے اس اظہار محبت کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ لمحہ اس کی زندگی کے سب سے حسین ترین ہے۔ میں محبت نہیں کرنا چاہتا تھا تم سے، کیونکہ آج تک ہمیشہ میرا قریبی ترین رشتہ مجھے دھوکہ دیتا آیا ہے، مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر جھوٹ اور فریب بالکل بھی نہیں۔ حمدان اس کی جانب دیکھتا زخمی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے بولا۔ محروسہ کو دل چیر گیا تھا، وہ بھی تو اسے دھوکہ دے رہی تھی نا۔ مگر میری بے بسی دیکھو کہ میں اپنے دل کو تمہارے چاہنے سے نہیں روک پایا، تم نے مجھے اپنا عادی بنا لیا ہے۔ حمدان کی گرم سانسیں اپنے کان کی لو پر محسوس کرتی محروسہ خود میں سمٹی تھی۔ اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ اسے حمدان کی باتوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ بھی اسے دھوکہ دے رہی تھی؟ مگر حمدان صدیقی کے لیے اس کے دل میں کتنی محبت تھی، یہ سچ شاید وہ کبھی نہیں جان پاتا۔ میں بھی آپ سے دور کبھی نہیں جانا چاہتی، پلیز کبھی مجھے خود سے دور مت کیجیے گا۔ محروسہ اس کے سینے پہ اپنی کپکپاتی ہتھیلی جماتے کہا تھا، جبکہ اس کے چہرے کا درد رنگ ہی حمدان کو سمجھا گیا تھا۔ یہ لڑکی اسے دھوکہ دے رہی تھی، وہ ایک دم اس سے دور ہوا تھا۔ کل میری ایک بہت قریبی دوست کی شادی ہے، ہم دونوں نے ایک ساتھ شرکت کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کل میری بیوی پورے دل سے میرے لیے تیار ہو۔ حمدان اس کے پراسرار انداز پر محروسہ ٹھٹکی تھی۔ جی؟ وہ مزید کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ حمدان اس سے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتا واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ حمدان کے جاتے ہی محروسہ نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ شاویز اور خادم کے نمبر پر میسج سینڈ کیا تھا۔ آج رات رضوان صدیقی کے پاس موجود اقبال کیانی کے خلاف تمام ثبوت آپ لوگوں تک پہنچ جائیں گے۔ ہمارے سب سے بڑے مشن کو لے کر میرا کام ختم ہو جائے گا، مگر آپ دونوں کو میری قسم ہے، مجھے چاہے کچھ بھی ہو، آپ لوگ حمدان صدیقی کو ذرا سی بھی خراش تک نہیں پہنچائیں گے۔ اگر آپ دونوں میں سے کسی نے بھی ایسا کچھ کیا تو کبھی معاف نہیں کروں گی آپ لوگوں کو۔ یہ میسج ٹائپ کرتے محروسہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ جانے ستمگر، کس نمبر 55۔ آج رات رضوان صدیقی کے پاس موجود اقبال کیانی کے خلاف تمام ثبوت آپ لوگوں تک پہنچ جائیں گے۔ ہمارے سب سے بڑے مشن کو لے کر میرا کام ختم ہو جائے گا، مگر آپ دونوں کو میری قسم ہے،
مجھے چاہے کچھ بھی ہو، آپ لوگ حمدان صدیقی کو ذرا سی خراش تک نہیں پہنچائیں گے۔ اگر آپ دونوں میں سے کسی نے بھی ایسا کچھ کیا تو کبھی معاف نہیں کروں گی آپ لوگوں کو۔ یہ میسج ٹائپ کرتے محروسہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اس کے میسج سینڈ کرتے ہی فوراً ہادم نے اسے کال کی تھی۔ تیزی سے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ ہادم کی کال پک کرتے محروسہ روم سے نکل گئی تھی۔ محروسہ، یہ کیا بول رہی ہو تم؟ اگر تمہیں اس ایس پی سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو فوراً نکل آؤ وہاں سے۔ ہمیں کوئی ثبوت نہیں چاہیے، ہمارے لیے تم زیادہ امپورٹنٹ ہو۔ میں ابھی آ رہا ہوں، تم میرے ساتھ چلو گی؟ ہادم اس کا میسج پڑھتے ہی تیزی سے بلیک ہاؤس سے نکلا تھا۔ نہیں میر سر، آپ کچھ نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں یہ ثبوت حاصل کرنے کے لیے میں نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ میں اپنا کام آدھے میں چھوڑ کر نہیں آؤں گی، اور نہ ہی حمدان کو، ورنہ میری آگے کی زندگی میرے لیے جینا مشکل ہو جائے گی۔ میں نے انہیں دھوکہ دیا ہے، اپنی محبت میں دھوکہ کیا ہے۔ جب تک وہ مجھے اس کی سزا نہ دے میں انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ محروسہ کی بات سن کر ہادم نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھیجتے خود پر ضبط کیا تھا۔ اس ایک محبت نے ان تینوں کی زندگیوں میں داخل ہو کر انہیں بالکل بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ کبھی کسی سے نہ دبنے والے محبت کے آگے اپنا آپ ہار رہے تھے۔ تم ہم دونوں کے ساتھ بہت غلط کر رہی ہو محروسہ، تم بہت اچھے سے جانتی ہو تم ہم دونوں کے لیے کیا ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہوا تو ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ہادم بول رہا تھا جبکہ محروسہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پائی تھی اور اگلے ہی لمحے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ جبکہ اس کا رونا نہ سن پاتے دوسری طرف سے ہادم نے فون بند کر دیا تھا۔ تمہیں مجھ پر کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں تم کتنے بڑے وحشی درندے ہو۔ پریسا اس کی گرفت میں قید بنا خوف کھائے دو بدو بولتی شاویز کو مبہوت کر گئی تھی۔ شاویز کو اتنے غصے میں دیکھ کر بھی اس کے چہرے پہ خوف کا نام و نشان نہیں تھا، جیسے وہ جانتی ہو چاہے کچھ ہو جائے شاویز سکندر کبھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تو پھر ہم دونوں کے حق میں بہت بہتر ہے۔ شاویز اس کے گلابی ہونٹوں کی جانب مائنہ خیزی سے دیکھتا اس کی جانب جھکا تھا، جبکہ پریسا اس کے تیوروں کو دیکھ کر کانپ گئی تھی۔ شاویز سکندر، اپنی حد میں رہو۔ پریسا اس کے سینے پہ دباؤ ڈالتی اسے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جب شاویز اس پر گہری نگاہ ڈالتا اس کی اوپر سے ہٹ گیا تھا۔ تم میری نفرت کے قابل بھی نہیں ہو پریسا افندی۔ مجھے کبھی نہیں لگا کہ میں کبھی کوئی غلطی کر سکتا ہوں، مگر اب سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر لی تمہیں اپنے قریب لا کر۔ شاویز زہر خند لہجے میں بولتا صوفے پہ رکھے گلاس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ تم میرے لیے لائی تھی نا، تو پھر اسے ایسے کیوں رکھ دیا؟ شاویز کافی کا مگ ہاتھ میں لیتے اس کی جانب پلٹا تھا، جبکہ اسے مگ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتے دیکھ پریسا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ نہیں، تم یہ نہیں پیو گے۔ پریسا فوراً بیڈ سے اٹھی تھی۔ کیوں؟ میری بیوی اتنی محبت سے میرے لیے لائی ہے تو کیوں نہیں پیوں گا میں؟ شاویز سکندر اب اتنا بے مروت بھی نہیں ہے۔ شاویز نے پریسا کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی کافی کا مگ ہونٹوں سے لگاتے اسے ایک ہی سانس میں ختم کر دیا تھا، جبکہ اس کے قریب پہنچتی پریسا بری طرح لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ منہ کے بل نیچے گرتی جب شاویز نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا پریسا کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا ہے، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی رواں ہو چکی ہے۔ زرد چہرے اور کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ وہ اسے دیکھتی جیسے اپنے آپے میں نہیں تھی۔ شاویز خاموش نگاہوں سے ایک ٹک اسے دیکھے گیا تھا۔ تم نے کیوں پی وہ کافی؟ تم سب باتوں پر اختیار رکھتے ہو تو یہ کیسے نہیں جان پائے کہ میں نے اس کافی میں زہر ملایا ہے؟ بولو، کیوں نہیں جان پائے؟ کیوں زہر پیا تم نے؟ پریسا اس کے سینے پہ مکے برساتی اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر یہی لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی کی آنکھوں کے سامنے اس کی زندگی لٹ گئی ہو۔ شاویز نے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر رکھا تھا۔ تم نے زہر اسی لیے ملائی تھی نا کہ وہ پی کر میں مر جاؤں اور تمہارے خاندان والوں کی جان چھٹ جائے مجھ سے؟ میں نے تو تمہارا کام ہی آسان کیا ہے۔
شاہویز اس کے کان میں سرد لہجے میں سرگوشی کرتا اس کے کان کی ڈوب پر اپنے لب جماتا پریسا کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ نہیں چاہتی میں ایسا کچھ بھی، تم بہت برے ہو، میں جانتی ہوں تم میری محبت کا کبھی یقین نہیں کرو گے۔ تم نہ خود محبت کرتے ہو اور نہ کسی کی خود کے لیے محبت برداشت کر سکتے ہو۔ پریسا کی حالت بہت غیر ہو چکی تھی، جبکہ شاہویز خاموشی سے کھڑا اپنے لیے اس لڑکی کی دیوانگی دیکھ رہا تھا جو اس کے زہر پینے کے خیال سے ہی اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ پریسا نے اس کا حصار توڑتے دور جانا چاہا تھا، مگر شاہویز اس کا ہاتھ تھام کر واپس اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ کیوں کرتی ہوں مجھ سے اتنی محبت؟ میں تمہاری محبت کے قابل نہیں ہوں۔ باقی سب کی طرح مجھ سے نفرت کیوں نہیں کرتی ہو تم؟ اتنے لوگوں کے سامنے تمہیں اغوا کیا میں نے، تمہیں مینٹلی ٹارچر کیا، تمہیں بلیک میل کیا، تمہارے خاندان والوں کے خلاف استعمال کیا، تمہیں خود سے نفرت کروانے کی پوری کوشش کی۔ تمہیں تو اس سب کے بعد مجھ سے شدید نفرت ہو جانی چاہیے تھی، پھر کیوں کرتی ہو محبت؟ کیوں ہوئی محبت تمہیں مجھ سے؟ میں واقعی ایک وحشی اور درندہ ہوں جو تم جیسی لڑکی کی محبت کے قابل نہیں ہوں۔ تمہارے گھر والے ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے تمہیں استعمال کیا ہے، تمہاری جائیداد حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلا ہے تمہارے ساتھ۔ شاہویز اس کی اپنے لیے یہ دیوانگی بھری محبت دیکھ پاگل ہو چکا تھا۔ اسے اس لڑکی پر کیا اپنا ہر ستم یاد آ رہا تھا۔ پریسا بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھے گئی تھی۔ تو تم چاہتے ہو میں تم سے نفرت کروں اور دور چلی جاؤں تم سے؟ پریسا نے اس کی جانب دیکھتے سوال کیا تھا، جس کا جواب شاہویز نے فوراً سر اسبات میں ہلا کر دیا تھا۔ پریسا نے سائڈ ٹیبل پہ رکھے کافی کا مگ اٹھایا تھا جس میں اس نے اپنے ہاتھوں سے زہر مکس کیا تھا۔ اس میں تھوڑی سی کافی ابھی باقی تھی۔ پریسا اسی زہریلی کافی کو پی گئی تھی۔ شاہویز سکندر کی کہی یہ بات بھی مان گئی تھی وہ۔ شاید اس کا یہ جانے ستمگر کبھی نہ سمجھ پاتا کہ وہ اس کی کتنی دیوانی تھی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ شاہویز کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس لڑکی کی حرکتیں اور قربت اسے مزید دیر اضطراب میں بھلا کہاں رہنے دیتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ ہونٹوں پہ ایک پل کے لیے آ کر معدوم ہو چکی تھی، جبکہ پریسا کے دل پر اس کی یہ دلکشی ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی تھی۔ تم کیا سچ میں اتنی معصوم ہو؟ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ مجھ جیسے بلیک بیسٹ کو ختم کرنا اتنا آسان ہے؟ اور اس سے بھی بڑی بات، میرے سامنے تم یا کوئی اور تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ پریسا اس کے آگے سے ہٹنے لگی تھی جب شاہویز اس کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتا اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ پریسا بالوں کے کھچاؤ پہ درد سے بلبلا گئی تھی۔ وحشی درندے پریسا کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ اب ساری زندگی اس وحشی درندے کو برداشت کرنا پڑے گا۔ شاہویز اس کا چہرہ قریب کرتا اس پہ بکھرے آنسو اپنے ہونٹوں سے چننے لگا تھا، جبکہ پریسا اس کی اس جنونی انداز پہ گھبرا گئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے کافی میں زہر ملائی تھی۔ پریسا لال چہرے اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتی بے حد حیرت سے بولی تھی۔ آفندی مینشن میں کام کرتا ہر فرد شاہویز سکندر کا وفادار ہے۔ وہ زہر نہیں تھا جو تم نے میری کافی میں مکس کی ہے، نیند کی گولیاں تھیں جو میں اتنی زیادہ مقدار میں استعمال کر چکا ہوں کہ اب ان کا بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ شاہویز کی بات پر پریسا اس شوق کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی آخری بات پر پریسا کے دل میں کھپ سی گئی تھی۔ اس نے شاہویز کو بہت کم سوتے دیکھا تھا۔ اقبال کیانی کی پارٹی نے ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا تھا جس کے حوالے سے ساری سیکیورٹی ہیبا اور اس کی ٹیم کو سونپی گئی تھی۔ ہیبا پوری طرح سے اس کام میں مصروف تھی۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا۔ وہ بس اب پوری طرح بلیک اسٹارز کو ان کے ارادوں میں ناکام کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ دوبارہ حازم سالار کی بلیک میٹنگ میں بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ میڈم، باہر کوئی شخص کھڑا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ہیبا سیکیورٹی روم میں بیٹھی سارے کیمروں کی لوکیشن چیک کر رہی تھی جب اس کے ماتحت نے آ کر اسے پیغام دیا تھا، میں بزی ہوں، ابھی کسی سے نہیں مل سکتی۔ ہیبا مصروف سے انداز میں کہتی واپس اپنے کام کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وہ اپنی ٹیم میں بھی کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے سب کچھ خود ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم سے بھی نہیں ملیں گی ایس پی صاحبہ؟ ہیبا زوم کر کے جلتے گاہ کے ارد گرد موجود بلڈنگز چیک کر رہی تھی جب کانوں میں گونجتی حازم کی آواز پر اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ریموٹ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہوتا کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ تم یہاں؟
ہیبا نے ہادم کے پیچھے کھڑے اپنے آدمیوں کو آنکھیں نکالتے ہادم کو گھورا تھا۔ میں نے بولا تھا نا یہاں کسی کو بھی مت بھیجنا، ہیبا پولیس اہلکاروں پہ چلائی تھی، جبکہ ہادم سن گلاسز لگائے، پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے، دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اسے ارد گرد موجود لوگوں کا خیال کیے بغیر انتہائی دلبرانہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ میر ہادم سالار کو اپنی بیوی کے پاس آنے کے لیے کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا۔ ہادم کے روکنے کی جرات وہاں کسی نے نہیں کی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ہیبا مٹھیاں بیچتے اپنا غصہ ضبط کرتے بولی۔ میرے ساتھ شاپنگ پہ چلو، کل شادی ہے ہماری، میں تمہیں میری پسند کی شاپنگ کروانا چاہتا ہوں۔ ہادم اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، جبکہ ہیبا ارد گرد موجود پولیس اہلکاروں کو دیکھ ہادم کی اس حرکت پہ شرم سے لال ہوئی تھی۔ میں ڈیوٹی پر ہوں اس وقت، ہیبا نے دانت چباتے ضبط سے بولا تھا۔ جس کے خوف سے تم سب کے اتنے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں، وہ خود تمہارے ساتھ شاپنگ پہ چل رہا ہے، تو اتنا گھبرانے کی کیا بات؟ آج میرا کچھ بھی کرنے کا موڈ نہیں ہے، آج آرام سکون سے کر لینے دیتا ہوں اقبال کیانی کو، ہادم سرگوشی نما آواز میں بولتا، اس کا بازو تھامے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میرے ایک اشارے کی دیر ہے ہادم سالار، یہاں ہر طرف پولیس اہلکار پھیلے ہوئے ہیں، تمہیں ابھی اٹھا کر جیل میں ڈال دیں گے۔ ہیبا نے باہر آ کر اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچتے وارن کیا تھا، جس کے جواب میں ہادم نے کہا لگاتے اس کا ہاتھ واپس تھام لیا تھا۔ تمہیں مکمل اجازت ہے میری زندگی، تم سب کچھ کر سکتی ہو، اگر نہیں لگتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے پکڑنا اتنا آسان ہے تو کہیں اپنی فورسز کا نقصان ہی نہ کروا بیٹھنا۔ ہادم اسے لیے اپنی گاڑی تک پہنچ چکا تھا۔ اقبال کیانی اچھا لیڈر اور اچھا انسان ہے، تم لوگ بہت غلط کر رہے ہو اس کے ساتھ۔ ہیبا اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھی۔ اچھا انسان تو میں بھی ہوں، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہادم اس کے قریب آتا اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو، چھوڑو مجھے، میں کہیں نہیں آ رہی تمہارے ساتھ۔ ہیبا اس کی بات بدلنے پہ تلملا گئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی ہادم اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنے بابا کے قاتل کو ایک شوہر کے روپ میں قبول کر لوں گی؟ کبھی نہیں، بہت جلد خلا کا کیس دائر کرنے والی ہوں۔ ہیبا اپنے مقابل فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہادم کو دیکھتے زہر خند لہجے میں بولی تھی، جب ہادم اس کی کلائی تھام کر اپنے نہایت قریب کھینچ گیا تھا۔ بھول ہے تمہاری کہ ہادم سالار کی زندگی میں تم اس سے جدا ہو سکتی ہو، ہاں میرے مرنے کے بعد تم جو چاہے کر سکتی ہو۔ ہادم اس کے گال پہ اپنے لب رکھتا سرد لہجے میں بولتا۔ ہیبا کے وجود میں سنسنی سی پھیلا گیا تھا، اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ ہیبا نے فوراً نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ زبان سے کچھ نہیں بولی تھی، مگر اس کی آنکھوں نے نم گوشے ہی اس کی اذیت کا پتہ دے گئے تھے۔ تم نے کبھی سوچا ہے میں واپسی سے تمہارے قریب کیوں آیا، تمہارے سامنے اپنی شناخت ظاہر کیوں کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم ایک پولیس آفیسر ہو، میں تمہارے باپ کا قاتل؟ تمہیں اپنی اصلیت بتائی کیونکہ میں اپنے دل پہ پڑا بوجھ ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جس اذیت میں اپنی زندگی گزاری ہے، میں اس اذیت سے مرنا نہیں چاہتا۔ میری اب تک کی زندگی بہت مشکل رہی ہے ہیبا، میں چند پل اپنی محبت کے ساتھ گزار کر اس کے کچھ حسین لمحوں کو جینے کی خواہش میں تمہارے قریب آیا ہوں، مگر میں جانتا ہوں بہت بد نصیب انسان ہوں، آج تک میری خواہش اور دلی سکون کے مطابق کچھ نہیں ملا مجھے، تمہارے ساتھ کی یہ چند پل کی خوشیاں کیسے مل سکتی ہیں؟ ہادم اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوتا زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا۔ ہیبا کا دل ادھیڑ کے رکھ گیا تھا، روکنے کے بہت کوشش کے بعد بھی بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے کچھ بولنا چاہا تھا، مگر ہادم اس کی ٹھوڑی پہ جھک کر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا اس کی بولتی بند کر گیا تھا۔ مگر میں ہادم سالار ہوں، اگر خواہش کے مطابق کچھ نہیں ملتا تو چھین لیتا ہوں، جیسے اب تمہیں چھین لوں گا سب سے۔ ہادم اس کا چہرہ اپنے مزید قریب کرتے اسے اپنی گرم سانسوں سے جھلسا گیا تھا، جبکہ اس کے ایک دم بدلتے انداز پر ہیبا خوف سے لرز اٹھی تھی۔